السلام علیکم، PIDAJ کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی اہم خبروں پر۔ وزیر بلدیات و دیہی ترقی راجہ فیصل ممتاز راٹھور اور وزیر برائے ہائر ایجوکیشن ظفر اقبال ملک نے کہا ہے کہ حکومت بلدیاتی اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے۔ بلدیاتی اداروں کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات اٹھائے گی۔ وزیر بلدیات اور دیہی ترقی فیصل ممتاز راٹھور اور وزیر ہائر ایجوکیشن ظفر اقبال ملک نے بلدیہ ہال کوٹلی میں جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی اداروں کی مضبوطی کے خواہاں ہیں۔ اس ضمن میں بھی وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں۔ گرانٹ سے وقتی نظام تو چلتا ہے، مگر بلدیاتی اداروں کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے انہیں اپنے اندر شفافیت لاتے ہوئے ٹیکس کلیکشن اور دیگر ذرائع آمدن کو بڑھانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں ساری سیاسی جماعتوں کا کردار ہے۔ میونسپل کارپوریشن کوٹلی اور ضلع کونسل کے جائز مسائل حل کریں گے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر بلدیات اور دیہی ترقی فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ بلدیاتی اور ضلع کونسل کے اداروں کو گرانٹ ان ایڈ پر انحصار کے بجائے اپنی آمدن میں اضافہ کرنے پر سوچنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم انوار الحق کی قیادت میں حکومت نے کفایت شاری کی پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے کروڑوں روپے کی بچت کی ہے۔ حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنانا ہے اور اس سلسلے میں MLCs کے فنڈز روک کر بلدیاتی اداروں کو دیے جا رہے ہیں۔ وزیر ہائر ایجوکیشن ظفر اقبال ملک نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات نہ ہونے سے ادارے مسائل کا شکار رہے۔ اچھی پرفارمنس کے لیے خود کو مضبوط کرنا ہوگا، ٹیکس کلیکشن بہتر بنانا ہوگا، بقایا جات وصول کرنا ہوں گے، لاری اڈے میں صفائی ستھرائی کی حالت بہتر بنانی ہوگی۔ اڈے سے کوئی آمدن حاصل نہیں ہو رہی، اس مسئلے کو ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ اداروں میں ملازمین کو جوازیت کے ساتھ رہنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چنگیوں کے ٹھیکہ جات میں کروڑوں کے بقایا جات ہیں، بلدیہ یہ بقایا جات وصول کرے۔ اس موقع پر وزیر شہری دفاع اور SQ 1122 چودھری عامر یاسین، سیکرٹری ترقیاتی بورڈ لوکل گورنمنٹ سردار عقیل احمد، ممبر ڈسٹرکٹ کونسل چودھری شاہ نواز یاسین، ڈپٹی میئر راجہ ریاست سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اجلاس میں تفصیل کے ساتھ دونوں ترقیاتی اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان حکومت آزاد کشمیر اور وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے کہا ہے کہ پاک فوج نے ایران کی حدود میں کالعدم تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر قومی سلامتی کو محفوظ بنایا ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام، حکومت اور تمام سیاسی جماعتیں پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت اور وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے کہا ہے کہ آرمی چیف ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ ایران کو منہ توڑ جواب دینے سے واضح ہو گیا کہ مسلح افواج پاکستان قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہمہ تیار ہیں۔ دشمن جان لے افواج پاکستان دشمنان وطن کو دندان شکن جواب دینے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف انتہائی مربوط فوجی کارروائی پر مسلح افواج پاکستان کے جری سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت نے کہا ہے کہ ایران میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے انتہائی پیچیدہ آپریشن پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا عکاس ہے۔ پاکستان کی مسلح فوجی قوت اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ہمہ تیار ہے۔ دشمن کو جان لینا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی سازش کے بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وطن کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہر ممکن دفاع وطن کو یقینی بنائیں گے۔ وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی سردار ضیاء القمر نے ویمنز یونیورسٹی باغ کی تعمیراتی سائٹ کا دورہ کیا۔ وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا کہ محکمہ شاہراہ ہائی وے کے قوانین کے تحت یونیورسٹی کی اراضی میں شاہراہوں کی حدود کا تعین کیا جائے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سردار ضیاء القمر نے ویمن یونیورسٹی باغ کی تعمیراتی سائٹ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سردار ضیاء القمر نے کہا کہ محکمہ شاہراہ ہائی وے کے قوانین کے تحت یونیورسٹی کی اراضی میں شاہراہوں کی حدود کا تعین کرے۔ محکمہ شاہراہ کی NOC کے بغیر دیوار یا باڑ بندی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ وسطی باغ سے منتخب ہوا ہوں، اداروں اور عوام کی بنیادی ضروریات کا پہرے دار ہوں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ویمن یونیورسٹی باغ اہم تعلیمی ادارہ ہے، تاہم عوام کی بنیادی ضروریات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جامع اور مقامی آبادی کے درمیان پایا جانے والا ابہام دور کرنا انتہائی ضروری ہے، جس کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو متحرک کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے تو ٹوک انداز میں کہا کہ کسی بھی طرز کی غفلت برداشت نہیں کریں گے۔ مسائل کے حل کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی بنا دی جائے گی۔ وزیر برائے صنعت و کامرس راجہ محمد صدیق نے کہا ہے کہ پاک فوج نے بلوچستان پر حملے کے جواب میں آپریشن مرگ بر سمرچار کے ذریعے ایران کو کرارا جواب دیا ہے۔ وزیر برائے صنعت و کامرس راجہ محمد صدیق نے کہا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے ایران میں موجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پاکستان کو لاحق تمام خطرات کے خلاف قومی سلامتی کے تحفظ اور دفاع کا غیر متزلزل عزم ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کی کسی کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آزاد کشمیر کی عوام اور حکومت مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ملک دشمنوں کو واضح کیا ہے
کہ ملکی سلامتی کے خلاف کسی بھی طرح کی جارحیت کا خوفناک خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مسلح افواج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن ممالک یاد رکھیں کہ اگر کسی طرز کی جارحیت کی گئی تو ہماری افواج گھر میں گھس کر ایسا کرارا جواب دیں گے کہ دشمن صدیوں بھول نہیں پائیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل صحت عامہ آزاد کشمیر ڈاکٹر فاروق احمد نور نے آزاد کشمیر کے 4 اضلاع میرپور، بھمبر، کوٹلی، سدنوتی میں ایک روزہ ڈی ورمنگ مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ محکمہ صحت عامہ، تعلیم، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور IRD کے زیر اہتمام میرپور میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل صحت عامہ ڈاکٹر فاروق احمد نور نے کہا کہ بچے ہمارا مستقبل اور قیمتی اثاثہ ہیں جن کی تعلیم و تربیت اور صحت کے حوالے سے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیم اور صحت کی ترقی کے بنیادی عناصر ہیں جو آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ بچوں کی صحت کے حوالے سے ڈی ورمنگ پروگرام کو کامیاب بنایا جائے گا۔ ڈی ورمنگ پروگرام آئندہ کے لیے آزاد کشمیر کے تمام اضلاع تک بڑھایا جائے گا۔ ڈی ورمنگ کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا جس سے بچوں کو پیٹ کے کیڑوں سے محفوظ بنا سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرپور، بھمبر، کوٹلی اور سدنوتی میں 23 تا 24 جنوری کو شروع ہونے والی ڈی ورمنگ انیشیٹو کو کامیاب کیا جائے تاکہ بچوں کو پیٹ کے کیڑوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یوم یکجہتی کشمیر کی آمد کے سلسلے میں مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستانی مظالم کو اجاگر کرنے، ہندوستانی سپریم کورٹ کے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے بارے میں متعصبانہ فیصلے کے خلاف اور مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے جموں کشمیر لبریشن کمیشن کی قائم کردہ کمیٹی کا محکمہ اطلاعات کے ساتھ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین کمیٹی میڈیا کوآرڈینیٹر جموں کشمیر لبریشن کمیشن سردار علی شاہ نے کی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر اطلاعات محمد بشیر مرزا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعلقات عامہ راجہ عبدالباسط خان، آفیسر اطلاعات خضر حیات، سیکرٹری کمیٹی بابر بشیر، چیف کیمرہ مین ساجد نذیر اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں بھرپور میڈیا کمپین چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یاد رہے کہ اجلاس میں طے پایا گیا کہ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں وزرائے کرام اور ممبران اسمبلی سمیت تمام شعبۂ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے آرا لے کر انہیں الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر شیئر کیا جائے گا۔ اس موقع پر کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے میڈیا کوآرڈینیٹر سردار علی شاہ نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر کی ہدایات کے مطابق یوم یکجہتی کشمیر کو شایان شان انداز میں منایا جائے گا اور LOC کے دوسری جانب اپنے بھائیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ آرٹیکل 370 کے حوالے سے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس طرح کے متعصبانہ اور ایک طرفہ فیصلے کشمیریوں کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ جبکہ ڈائریکٹر اطلاعات محمد بشیر مرزا نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی ہدایات کی روشنی میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر محکمہ اطلاعات کے زیر اہتمام بھرپور میڈیا کمپین کی جائے گی، جبکہ سوشل اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر خونی لکیر کے دوسری جانب کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے احکامات کی روشنی میں سیکرٹری اطلاعات انصر یعقوب کی سربراہی میں محکمہ اطلاعات تحریک آزادی جموں کشمیر کو اجاگر کرنے میں کوئی بھی دقیقہ فضوگزاشت نہیں کرے گا۔ محکمہ برقیات میرپور نے واضح کیا ہے کہ حالیہ جاری ہونے والے بجلی کے بلات اکتوبر 2022 کے ٹیرف کے مطابق ہیں اور جون 2023 کا اندراج غلطی سے لکھا گیا ہے جسے سسٹم سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ ترجمان محکمہ برقیات میرپور نے کہا ہے کہ حالیہ جاری ہونے والے بجلی بلات اکتوبر 2022 کے ٹیرف کے مطابق ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے احکامات کی تعمیل میں کسی بھی صارف سے جولائی 2023 تا دسمبر 2023 کے بقایا جات پر سرچارج وصول نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ بقایا جات کی آسان اقساط کے لیے محکمہ برقیات میرپور نے صارفین بجلی کی سہولیات کے لیے سب اسٹیشنز پر فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کر دیا ہے جہاں صارفین بجلی کے بل کی بقایا جات کی آسان اقساط کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ڈسٹرکٹ میرپور کی تحریک پر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے جولائی 2023 کے ٹیرف کو فریز کرتے ہوئے صارفین بجلی کو تقریباً 10 ارب روپے سے زائد سالانہ ریلیف دیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے فوڈ اتھارٹی نے اندرون آزاد کشمیر تمام غیر رجسٹرڈ غیر معیاری اشیاء خورد و نوش خصوصاً بچوں کے زیر استعمال پاپڑ اور سنیکس کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس ضمن میں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر نیلم ابرار احمد میر نے ہمراہ ٹیم جورا کے مقام پر آپریشن کرتے ہوئے پاپڑ سنیکس کی ایک بڑی کھیپ ضبط کرتے ہوئے موقع پر تلف کر دی۔ کارروائی میں اسسٹنٹ فوڈ سیفٹی آفیسران عبدالجبار، خواجہ ممتاز، امتیاز شائق و دیگر نے حصہ لیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر نیلم ابرار احمد میر نے کہا کہ عوام کی صحت کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ غیر معیاری پاپڑ سلانٹیز بچوں کی صحت کے لیے ناقص ہیں، ایسے کاروبار پر مکمل پابندی ہے، کسی کو بھی قانون کے بغیر کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غیر معیاری اشیاء خورد و نوش سے صحت کے پیچیدہ مسائل جنم لے رہے ہیں، معیار کو برقرار رکھنے کا عہد کر رکھا ہے۔ ہوٹل مالکان اور تاجر حضرات غیر معیاری اشیاء خورد و نوش کے کاروبار سے دوری اختیار کرتے ہوئے خالص اور معیاری اشیاء خورد و نوش کے کاروبار کو ترجیح دیں۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔